شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہم 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بارے جو کیسز لگے ہیں ان میں ہم پٹیشنرز بھی ہیں اور یہاں پر عدالت میں موجود تھے, اور اس کے بارے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس پاکستان کی عدالتی تاریخ, آئینی تاریخ اور سیاسی تاریخ کا اہم ترین کیس ہے. اس کیس نے متعین کرنا ہے کہ کیا پارلیمنٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے جو سیلینٹ فیچرز ہیں کانسٹیٹیوشن کے, جس کے اندر عدلیہ کی آزادی ایک اہم حصہ ہے, کیا اس کو ایگزیکٹو نے اپنے تابع کر لیا ہے یا نہیں. اور اس میں جو سب سے پہلی چیز عرض کرنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے کہ جتنے پٹیشنرز ہیں, چاہے وہ میں اپنی ذاتی حیثیت میں ہوں یا دیگر اور پٹیشنرز ہیں, بار ایسوسیشنز ہیں, اس میں سے ہم میں سے کسی کو بھی ان کیسز کے سکسیسفل ہونے میں, ہماری پٹیشنز کے ایکسیپٹ ہونے میں کوئی ذاتی بینیفٹ حاصل نہیں ہے. یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے جو the ball is in the courts اس میں, اور ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ کیا اس ملک میں ایگزیکٹو کو اس طرح غلبہ حاصل کرنے دیا جائے گا عدالتی اپوائنٹمنٹس پر, عدالتی بینچ فکسنگ پر, کہ جہاں پر پٹیشنز بھی جو فکس ہونی ہے ان کے فیصلے کے اندر بھی ایگزیکٹو کی مشاورت شامل ہوگی, اور پھر ایونچولی کہ جہاں پر ججز کی پرفارمنس ایویلیویشن کی جائے گی. تو یہ کیس اپنے بہت سے حوالوں سے پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین کیس ہے. ہم یہاں پر موجود ہیں, اپنا موقف عدالت کے سامنے جب وقت دیا جائے گا رکھیں گے. آج حامد خان صاحب نے کورٹ کے سامنے آرگیو کیا اور انہوں نے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں جن جن مواقع پر فل کورٹس بنی, انہوں نے وہ درجنوں ایگزامپلز دیں جو ہماری تاریخی حوالے سے بہت اہم تھیں. اور اب یہ کیس جیسے ہی آگے بڑھے گا اور اس میں مزید جو وکلاء ہیں وہ بھی اپنے دلائل دیں گے کہ فل کورٹ کیوں ضروری ہے. اس موقع پر جو فیصلہ ہونا سب سے پہلے ضروری ہے کہ کیا کانسٹیٹیوشنل بینچ جو 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے, کیا وہی مجاز ہے ان کیسز کو سننے کا, یا یہ کیس فل کورٹ سننا چاہیے. ہمارا مقدمہ اور ہماری استدعا اس وقت یہی ہے کہ فل کورٹ بیٹھے اور یہ کیسز سنے, اور اسپیشلی کہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا میجورٹی کے ساتھ ایک فیصلہ آ چکا ہو کہ یہ کیس فل کورٹ کے سامنے ہی لگنا چاہیے, تو ہم اسی کو ایجیٹیٹ کریں گے, اسی کو پریزنٹ کرتے رہیں گے باقی دیگر وکلاء بھی سپریم کورٹ کے سامنے, اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہماری اس استدعا کے اوپر کیا فیصلہ ہوتا ہے اور کب فیصلہ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو ایز اے سیکرٹری جنرل تحریک آئین پاکستان یہاں موجود تھا, کیونکہ ہمارے اس الائنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم آئین کو عملی طور پر 1973 کا جو آئین ہے اس کو ٹرو اسپرٹ کے ساتھ جو ہے نا یہاں واپس لے کے آئیں, اور جب ملک میں آئین کی بالادستی ہوگی, جب قانون کی حکمرانی کو تو ملک چلے گا. یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ جوڈیشری کے اوپر خود ایک بہت بڑا کالا دبا ہے, اور جوڈیشری کی جو اپنی آزادی ہے اس قانونی امینڈمنٹ کی وجہ سے, یہ 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے ان کے اختیارات کو سلب کیا گیا, اور اس میں ایگزیکٹو کا رول بہت بڑھ گیا ہے. حامد خان صاحب نے بہت اچھے دلائل دیے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی دلائل دیں گے, لیکن میں یہ بات اس لیے کرنا ہے کہ میں جو یہاں آیا ہوں میں جوڈیشری کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ جوڈیشری کے ساتھ یکجہتی ہے. ہم ایک آزاد عدلیہ دیکھنا چاہتے ہیں, وہ عدلیہ جس پہ پورے پاکستانی قوم کا اعتماد ہو, وہ عدلیہ جو ایک عام غریب مزدور کسان طالب علم اس معاشرے کی پسی ہوئی طبقے وہ یہ محسوس کرے کہ یہ عدالت جو ہے نا ہم انصاف دلائے گا. اگر خدا نخواستہ عدالتوں سے انصاف کا توقع ختم ہوتی ہے تو پھر لوگ کدھر جائیں گے. تو ہم اپنے عدلیے کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اس کے لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے عدلیے کے ساتھ جو ہے نا اظہار یکجہتی کریں. میں صرف جج صاحبان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس امینڈمنٹ کو پاس کرنے کے لیے کیا کئی طریقہ کار ہوئے. یعنی جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کو بڑی بڑی رشوتوں کی لالچ دے کے اور بڑی بڑی رشوتیں دے کے
جو پارلیمنٹیرین ہیں جو ڈٹ کے کھڑے تھے ان کے خواتین اور بچوں کو اٹھا کے، جو جو پھر بھی کھڑے رہے ان کے خلاف ناجائز کیسز بنا کے، اور ہر جائز اور ناجائز طریقے سے اس امینڈمنٹ کو پاس کیا گیا تاکہ ایک ناجائز حکومت کو دوام دے۔ آپ سب کو پتہ ہے، میں آپ صحافیوں سے پوچھتا ہوں، پنجاب اسلام آباد میں جو 3 سیٹیں ہیں وہ تحریک انصاف نے جیتی ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ اور جس طرح کمشنر پنڈی کمشنر نے بتایا کہ 46 سیٹیں یہ تحریک انصاف جیتی ہے اور اس کو زبردستی کنورٹ کیا گیا ہے، وہ آپ کے نالج میں ہے۔ تو کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس صورتحال میں جو کہ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو اس کے خلاف ناجائز کیسے بنائے جا رہے ہیں، اس کے خلاف دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے، کیا عدالت ہمیں میرٹ پہ انصاف دیں گی؟ ہم تو انصاف چاہتے ہیں، ہم عدالت سے اور کچھ نہیں چاہتے، ہم عدالت سے صرف انصاف چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عدالتوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے ہم نے 12 تاریخ کو اپنے الائنس کی میٹنگ بلائی ہے، جس میں سندھ کی پارٹیاں، بلوچستان کی پارٹیاں اور پی ٹی آئی اور تمام پارٹیاں انشاءاللہ، اور ہم سول سوسائٹی کو بلائیں گے، ایک بڑا میٹنگ کریں گے اور اس میں ہم پوری ملک کے لیے ایک پروگرام دیں گے اور جس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی۔ یہ جس طرح یہ ابھی کر رہے ہیں نا کہ جو انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، بین الاقوامی کی جو باتیں ہو رہی ہیں، پھر جو جس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا اس کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس الائنس کے ذریعے اور تمام جو محبوطن پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو اکٹھا کر کے ہم اس حکومت سے نجات دلائیں گے انشاءاللہ۔ سر جی، محمود خان فضائی اور ان کے حوالے سے جو نامینیشن کا معاملہ چل رہا تھا وہ خان صاحب کی جانب سے کنفرم کر دیا گیا ہے، ایک تو اس پہ بات کیجیے گا، دوسرا یہ کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اب لگتا ہے ایسا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کو اپنی جماعت پہ اعتماد نہیں رہا کہ انہوں نے دوسروں کو جو ہے وہ نامزد کر دیا، کیا کہیں گے سر؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ دیکھیں، خان صاحب جو ہے نا اس کی ایک سیاسی بصیرت ہے، اور اچک زئی صاحب نے ہمارے ساتھ بڑی قربانی دی ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے اس الائنس سے پہلے اس کی ایک اور نقطہ نظر تھی ہمارے ساتھ اس کا کافی، لیکن وہ جو اس وقت عمران خان جس مشکل میں ہے، تحریک انصاف جس مشکل میں ہے، جس طرح وہ ڈٹ کے کھڑا ہے جمہوریت کے لیے، آئین کے بالادستی کے لیے، اور اس کی ایک ایکسپیرینس ہے، اس کی ایک ہسٹری ہے، تو عمران خان نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی ایکسپیرینس کو اور اس کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ذمہ داری دی ہے۔ اس نے ہم سے مشورے دیا ہے، اس نے ہمیں کنسلٹ کیا ہے، اس طرح نہیں ہے۔ ہم سب نے اگر کسی کی کوئی تھوڑی بہت بات کی تو ہم سب نے اس کے ساتھ ایگری کیا ہے، اور خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو تحریک انصاف کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے، ہم ہر صورت میں مزید لوگوں کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں، تاکہ اس وقت ملک یہ معاملات صرف تحریک انصاف کی نہیں ہے۔ جب تک اس ملک کی وکلاء، سول سوسائٹی، تمام سیاسی جماعتیں نہیں نکلیں گے تو ملک کی حالات آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بدامنی ہے، اس کے لیے ہمیں ایک براڈر الائنس بنانا پڑے گا، اور ہم اس براڈر الائنس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔